السلام علیکم، دنیا نیوز سے میں ہوں منیب فاروق. ناظرین، 1-to-1 میں میری مہمان ہے آج ماروی میمن صاحبہ. ماروی میمن صاحبہ MNA ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی، اور ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب کسی بھی پلیٹ فارم پہ یہ ہوتی ہیں، کسی بھی ٹاک شو میں یہ ہوتی ہیں تو یہ بولتی ہیں، باقی سب چپ کر کے انہیں سنتے ہیں. تو آج دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج بھی ماشاءاللہ ان کے پاس کافی کچھ ہے دکھانے کے لیے، اور اس انٹرویو میں بیٹھنے سے پہلے انہوں نے کوئی انرجی ڈرنک بھی لیا ہے. تو سب سے پہلے ماروی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا اپنا. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی گلگت بلتستان الیکشن. آپ ریسنٹلی وہاں سے آئی ہیں اور صبح آئی ہیں، اور آپ کافی فیوریس بھی لگ رہی تھی، اور ماشاءاللہ آپ نے کافی کچھ اکٹھا بھی کیا ہوا ہے. فیوریس از دا رائٹ ورڈ، بیکاز آئی تھنک میرے لیے ایز پاکستان مسلم لیگ انچارج یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ آئی واز گیون دس رسپانسبلٹی. بٹ میرے لیے میں نے پہلی دفعہ جو چیزیں میں نے سنی تھیں کہ یہ ہوتی ہیں، پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا ان کو ہوتے ہوئے، اور جس ایکسپیرینس کیا، لیکن جس لیول پہ میں نے ایکسپیرینس کیا وہ کوئی ایٹ لیسٹ 100 گنا زیادہ تھا. مجھے یہی بتایا جا رہا ہے جس طرح سے اس دفعہ ریگنگ ہوئی ہے، کبھی ان دا ہسٹری آف پاکستان اس طرح کی میسو ریگنگ نہیں ہوئی ہے. اب اس کے کچھ ریزنز بھی ہیں. ریزنز بیسکلی یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں کافی کانپ رہی تھی اینڈ کرائسس موڈ میں تھی، تو اور کشمیر میں تو وہ لوز آؤٹ کر چکی تھی. تو ان کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی مائٹ انہوں نے اپنی اسٹیٹ مشینری یوز کی، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایز سچ. آپ کہتی ہیں ریگ ہوا ہے، لیکن یہ بھی تو بات ہے نا، ایک سنڈروم بھی ہوتا ہے جو کہ بالکل ایک سنڈروم ہوتا ہے جو کہ وہ کہتے ہیں نا ڈس اپوائنٹڈ لوزر سنڈروم، کہ جو بندہ لوز کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بس یہ تو ریگنگ ہوگی اس لیے میں ہار گیا ہوں. آپ کی پارٹی کو 2 سیٹس ملی ہیں، اور آپ دیکھیے 2008 میں بھی آپ کی پارٹی کو کاسا رگڑا لگا ہے مشرف صاحب کی وجہ سے. 2004 میں لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے، اس میں ہم نے 6 سیٹیں ہم نے 2004 کی گلگت بلتستان کی الیکشنز میں لی تھیں. اس کے بعد پھر ہم نے، کیونکہ ہم وفاق میں تھے تو انڈیپینڈنٹ سارے ہمارے پاس آئے تھے، اور ہمیں حکومت بنانے میں اتنی مشکل نہیں ہوئی تھی. یہ سنڈروم ہے، لیکن جو سنڈروم آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو ہم نے بیٹ کیا ہے. بیٹ ایسے کیا ہے کہ ہم نے پری پول ریگنگ کے کچھ جو ایویڈنسز ہیں پہلے ہی سے دے دیے تھے، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئے تھے. میرے جانے سے پہلے میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھائے تھے، پھر میری سیپریٹ میٹنگ ہوئی تھی، کانا کی چیئرمین کو بھی یہ گیا تھا، اسٹینڈنگ کمیٹی آف نیشنل اسمبلی، اور اب پھر 9 تاریخ نومبر کی چیف الیکشن کمشنر کو بھی دیا تھا. اس میں ایویڈنسز تھے، اس میں ایلیگیشنز نہیں تھے. سورس دیکھیں، سورس جو چیزیں ہم نے گراؤنڈ پہ دیکھی، جو ہم نے سنی، اور انٹرنیشنل آبزرورز بھی وہاں تھے، اور فیفن بھی تھا، HRCP بھی تھا، انہوں نے کچھ رپورٹ کیا کہ ریگ ہوا ہے. سب کی یہی کہانی ہے، کوئی ڈفرنس نہیں آ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ وہ کرتی ہیں، سارٹ آف کمپلین کرتی ہیں، من کرتی ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں پہلا ایشو جو مین ایشو آپ نے تو کافی پہلے شروع کر دیا تھا. میں نے کمپلین فیکٹس پہ کیا تھا، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ ہم نے فیکٹس پہ کیا تھا. پہلا فیکٹ، ریئل فیکٹ، ڈبلنگ اینڈ ٹریپلنگ آف ووٹر لسٹ. جب ووٹر لسٹ بنی ہے تو 18 دن میں بنی ہے. یہ فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو ماہرین کیا کوئی بھی نارمل بندہ بتا دے گا کہ 18 دن میں کوئی الیکٹرل لسٹ نہیں بنتی ہے. اور جب بنتی ہے تو پھر ہیویلی ریگڈ بنتی ہے. تو وہ صاف ظاہر ہو گیا. تو اس میں جب ڈبلنگ کے ووٹرز کے نام اتنے زیادہ میسڈ اپ تھے تو وہ ان کے حق میں. اچھا مجھے بتائیے کہ جو آپ بتا رہی ہیں، آپ گورنر جو ہیں گلگت بلتستان کے کائرہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی اگر میرے پاس کوئی ایویڈنس آئے، مجھے کوئی دکھا دے تو میں تو ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے انہیں کیوں نہیں دیے ایویڈنس سارے؟ یہ ایویڈنسز گئے پرائم منسٹر کو اور ان کے چیف الیکشن کمشنر. آپ نے گورنر سے بات کی؟ گورنر صاحب کو میں نے نہیں دیے ہیں، لیکن میں نے ان کے باس کو دیے ہیں جن کا نام پرائم منسٹر پاکستان ہے. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی کوائٹ سفیشینٹ. اور دوسرا میں نے چیف الیکشن کمیشن کو دیا. دس از دا رائٹ میکینزم. اور ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے آپ ہی کے چینل پہ ایڈمیشن کی ہے چیف الیکشن کمشنر نے کہ ہاں جی یہ کافی یہاں ایشوز تھے لسٹوں میں، اور ہم نے جس طرح سے 18 ڈیز میں مینیج کیا، مشکل تھا لیکن ہم نے کر لیا. یہ نہیں کہا ریگنگ ہوئی ہے. اور اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، اگر وہ یہ کہیں گے تو وہ چھٹی ہو جائے گی نا ان کی. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، آئی ایم اے ینگ پارلیمنٹیرین، خیر ینگ تو نہیں، نیو پارلیمنٹیرین. تو نیو ہونے کے ناطے جب میں اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں ویئر از دا فکس اٹ. ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ یہ چیزیں نیکسٹ ٹائم راؤنڈ کسی کو ہٹ نہ کریں. فکس اٹ یہ کہ جب آپ کی الیکشن کی پوری میکینزم آپ کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر آئے گی اور آپ کی حکومت اور اسٹیٹ مشینری کے انڈر آئے گی تو پھر وہ کہاں سے غیر جانبدار ہو سکتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا میں اپنی ایلیگیشن ختم کر لوں کیونکہ میں جلدی سے ختم کروں. لیکن دی ادر تھنگ واز کہ وہ جو پوسٹل بیلٹس ہیں وہ پہلے نہیں آئے. ہم نے بہت انسسٹ کیا کہ پوسٹل بیلٹس کو پہلے آنا چاہیے تاکہ اینڈ میں ان کی ریگنگ ہو. یہی ہوا، اینڈ میں جا کے پوسٹل بیلٹس کے ساتھ ریگنگ ہوئی. اس کے علاوہ ADP گلگت بلتستان کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے 1.5 سال سے روک دیا. پرائم منسٹر صاحب ان کے سارے منسٹرز اور کائرہ ڈوگرا راج سارے جاتے ہیں اور اینڈ میں جا کے اپنے جو ہے دیتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ اسکیمز. 1 مہینہ پہلے، 1 دن پہلے پرائم منسٹر کا اسکردو جانا 1 دن پہلے واز دی فائنل نیل ان دا کافن.
اینڈ میں کافی حیران تھی کیونکہ ہم ان کو کنسنسس پرائم منسٹر سمجھتے، وہ ہمارے لیے عزت ماں پرائم منسٹر تھے. ان کا یہ ایک ایکشن اس نے ساری چیزوں پہ پانی پھیر دیا، میننگ کہ اب کوئی ان کو غیر جانبدار کبھی نہیں کہہ سکتا. بتائیے ان کی کریڈیبلٹی گورنمنٹ کی بھی بہت لو ہوئی ہے. ڈونٹ یو ایڈمٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے اس کردی؟ ایبسلیوٹلی نان سینس، بیکاز شاید ZAB کے زمانے میں ہوا ہے. میں آپ کو ایکسپلین کروں، یہ جو فینومینا ہے نا، یہ پورے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہمارا اسٹرانگ پاکستان ہولڈ پیپلز رہا ہے. پارٹی از این ایکسلنٹ گابلز تھے نا ایک زمانے میں ہٹلر کے، تو وہ گابلز کی مشینری اچھی چلاتے ہیں. نہیں میں کہہ نہیں، اٹس اے فیکٹ. دیکھیں پہلے تو گلگت بلتستان نیشنل دائرے میں کون لے کے آئے؟ پاکستان مسلم لیگ لے کے آیا. صدر مشرف کے 8 سال کے دور میں اور پاکستان مسلم لیگ کے 5 سال کے دور میں جتنے وہاں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے وہ ریکارڈ ہیں. وہ ہر ایک بچہ وہاں نعرے لگاتا ہے ان کاموں پہ. کام کیا ہے نا، تو پھر ہمیں اس کا صلہ ملا. تو میری جو کیمپین تھی، مجھے جس چیز پہ خوشی ہوئی کہ میں خالی ہاتھ نہیں گئی تھی. مجھے پارٹی نے بہت اچھی طرح سے میرے ہاتھ میں ویپنز دیے ہوئے تھے. ویپنز کیا تھے؟ ویپنز تھے ڈیولپمنٹ سے بڑھ کے تو کوئی ویپن نہیں ہو سکتا نا. میں صرف آپ کو ایکسپلین کر ایک ایشو ہے کہ جی پہلے ZAB آئے اور اس کے بعد پھر ہم واپس آ گئے. رانگ. ZAB کا وہاں چرچا تھا، اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ آئی، پریزیڈنٹ مشرف کی سارے اصلاحات آئے اور اب وہی چیزیں سامنے آ رہی تھیں. مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری پاپولیرٹی اتنی زیادہ آگے آ گئی، جو 2-3 ہفتوں کی ہم نے کنسنٹریٹڈ کیمپین چلائی تھی اور جس میں ہمارے قائدین بھی آئے تھے، اس سے پیپلز پارٹی ڈر گئی اور اس سے میسو ریگنگ بڑھ گئی. I have to take a break. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی کی بڑی اچھی کیمپین تھی. MQM والے کہتے تھے کہ سیٹیں ہم لے کر جائیں گے. ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں سیٹیں وہ لے کے جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، کافی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.